شیعہ اتنا اصرار کیوں کرتا ہے روزے پر، گنبد پر؟ یہ قبر تو قبر ہے امام حسین کی قبر ہوگی، کیا ضرورت ہے اتنا بڑا روزہ بنانے کی، صحن بنانے کی؟ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، کئی لوگ کرتے ہیں کہ مولانا ایک گنبد پہ مثلاً 400 تولہ سونا لگا ہوا ہے، 200 تولہ چاندی لگی ہوئی ہے، 400 تولے سونے سے کتنے یتیم خانے بن جائیں، کتنے غریبوں کی مدد ہو جائے؟ سوال آتا ہے کتنے بکرے کٹتے ہیں حج کی عید پہ، کتنا گوشت ضائع ہوتا ہے؟ بھائی حج خدا کا، کبھی مسلمان کو یہاں دوڑا رہا ہے سعی صفا و مروہ، کیونکہ ہاجرہ دوڑی تھیں تو دوڑے گا، کیونکہ ابراہیم نے بکرا کاٹا تھا تو کاٹے گا، کیونکہ ابراہیم نے شیطان کو کنکر مارے تھے تو مارے گا۔ اب شاید کوئی کہے یہ حکم توقیفی ہے، خدا نے بول دیا۔ بھائی خدا ایسے ہی تھوڑی بولتا ہے، کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں نے ہر عبادت جو واجب کی ہے، اگر کسی حیوان کو حرام کیا ایسا ہی حرام نہیں دیا، وہ تیری باڈی کے لیے نقصان دہ تھا۔ اگر کسی چیز کو واجب کیا وہ تیرے روح کے لیے لازم تھی، اگر کسی رشتے کو حرام کیا وہ تیرے لیے اچھا تھا۔ اگر میں یہ بولتا ہوں صلہ رحم کرو تو صلہ رحم میں خدا کا فائدہ نہیں، اس کا بھی فائدہ نہیں جس کے ساتھ تو صلہ رحم کرتا ہے، تیرا ڈائریکٹ فائدہ ہے، تیری عمر بڑھتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں زنا سے بچو، تیرا فائدہ ہے، تو بیماریوں سے، بدبختیوں سے، نقمتیوں سے بچتا ہے۔ اگر خدا کہتا ہے نگاہ حرام سے بچو، تیرا فائدہ ہے، تیرے اندر حسرتیں پیدا نہیں ہوتی، زندگی میں خدا سکون عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسا حلال، کوئی ایسا حرام، کوئی ایسا شریعت کا حکم نہیں جس کے پیچھے کوئی فلسفی نہ ہو۔ یہ کیسی فلسفی ہے کہ سعی و صفا و مروہ میں ملینز آف مسلم کبھی یہاں دوڑ رہے ہیں کبھی وہاں دوڑ رہے ہیں؟ تو کوئی ہاجرہ تھی جو دوڑی تھی، آب زمزم کے پیچھے مسلمان پیسے دینے کے لیے تیار ہے، یہ پانی مجھے چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، پانی نکل آیا تھا، چشمہ الہی ہے۔ یہ پانی کیوں مبارک ہے؟ وہ حجر کیوں مبارک ہے جس کو چومنے کے لیے مسلمان دیوانہ ہے؟ نشانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یریدو ان یطفئوا نور اللہ، دشمن چاہتا ہے اللہ کے نور کو بجھا دے۔ دو لشکر ہیں، لشکر جہل، لشکر حق، جنود خداوندی، لشکر الہی اور لشکر شیطان۔ نام خدا اگر زندہ ہے تو آدم کی وجہ سے، نام خدا زندہ ہے تو نوح کی وجہ سے، کعبہ ہے ابراہیم کی وجہ سے، امت مسلم ہے محمد کی وجہ سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، اور کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ حبیب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ نور کی ایک روشنی، ایک کرن ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کا کام ہے تجھے ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے جائے۔ نور صحبت مصطفیٰ کا نام ہے، نور محفل اولیاء کا نام ہے، اور دشمن کا کام ہے اللہ کے نور کو بجھا دے۔ کس سے؟ اللہ مذاق اڑا رہا ہے، یطفئ نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کی پھونک سے نور خدا کو بجھا دے۔ لیکن واللہ متم نور، اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ میں اپنے نور کو تمام کر کے رہوں گا۔ یہ میرے نور کو بجھا نہیں سکتے، ہم بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نور خدا کیا ہے؟ انبیاء نور خدا ہے، اہل بیت نور خدا ہے، جن کو کبھی شاعر اللہ بھی بولا گیا، یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ یہ جو تو گنبد بنا رہا ہے، سونا بنا رہا ہے، اگر یاد حسین ہے تو یاد خدا ہے، یاد ابراہیم ہے تو یاد خدا ہے، یاد ہاجرہ ہے تو یاد خدا ہے۔ سعی صفا و مروہ میں جناب ہاجرہ دوڑی ہیں، تو گویا جناب ہاجرہ کی کاپی کر رہا ہے، ہاجرہ کی یاد کو زندہ رکھ رہا ہے۔ ہاجرہ کی یاد ہوگی تو خدا کی یاد ہوگی، محمد کی یاد ہوگی تو خدا کی یاد ہوگی۔ اگر تو اولیاء اللہ کو ختم کر دے گا، ان کی یادوں کو ختم کر دے گا، تو یاد خدا کہاں باقی رہے گی؟ خدا تو نہیں آیا نا زمین پہ اتر کے کہ تجھے بولے میرا کلمہ پڑھ،
تیرے سارے کلمے کی گارنٹی مصطفیٰ نے لی ہے، تیرے پورے قرآن کے لفظ لفظ کی گارنٹی مصطفیٰ کی ہے کہ نبی یہ بولے جبرائیل بھیج رہا ہے، تو نے تو نہیں دیکھا نا جبرائیل کو، مصطفیٰ بول رہا ہے میں نے دیکھا. تو اس کی زبان پہ یقین کر کے جبرائیل کو بھی مان رہا ہے، قیامت کو بھی مان رہا ہے، ازل کو بھی مان رہا ہے، ابد کو بھی مان رہا ہے. جتنا غیب ہے جس پر تیرا ایمان ہے وہ لسان مصطفیٰ کے اعتبار پہ کھڑا ہے. یہ زبان نہیں تو کیا رہ جاتا ہے، اعتبار مصطفیٰ نہیں تو کیا رہ جاتا ہے. اور وہی مصطفیٰ کہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. وہی مصطفیٰ کہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور علی ابن ابی طالب یہ کہیں کہ میں نے نبی کی زبان سے علم ایسے لیا زکن زکا، جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اب سوال سامرہ کے روزوں پہ حملہ ہوا، کاظمین کے روزوں پہ حملہ ہوا، امام حسین کے روزوں پہ ہل چلانے تک کی کوشش کی گئی، لیکن اسی عراق میں غوث اعظم کا روزہ بھی ہے، اسی عراق میں ابو حنیفہ کا روزہ بھی ہے. میں حملوں کا خلاف ہوں، کسی کے روزے پر بھی ہو حملہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جوان کے ذہن میں سوچ تو آتی ہے جو گنبدوں کے خلاف ہیں اسے صرف آل رسول کے گنبد کیوں نظر آتے ہیں؟ گنبد اور بھی بنے ہوئے ہیں عراق میں، بغدادی کا گنبد ہے، ابو حنیفہ کا گنبد ہے، بہت سارے گنبد ہیں. بدعت ہے تو سارے بدعت ہیں. لیکن یہ کیسی دشمنی کہ ہر وہ قبر، ہر وہ روزہ جس کی نسبت محمد اور آل محمد سے، اسے گرایا جائے. یہ قرآن کی آیت ہے، یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں. لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرا بھی وعدہ ہے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. یہ تو وہی ہوا نا، حج پہ لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، میں لاکھوں کے خرچہ کر دوں کسی یتیم پہ کا نہیں، حج پہ کرو گے. یاد خدا ہے تو یاد یتیم ہے، یاد خدا ہے تو یاد مسکین ہے. تو دیندار ہوگا تو معاشرے میں دین کا کام کرے گا. اگر تیری زندگی میں مولا حسین کی ویلیو ہوگی، تقدس ہوگا، تو حسین کے کلام کا تقدس ہوگا.